ظاہر ہے صلاح الدین مجرم تھا۔ کچھ دن پہلے کسی دوست نے ایک لطیفہ سنایا، کہنے لگا ایک پولیس والے نے ایک خستہ حال شرابی کو سستی شراب کے ساتھ پکڑا اور اسے قمیض سے کھینچتے ہوئے تھانے لایا۔ تھانے دار کو کہنے لگا صاحب یہ غریب ہو کر غیر شرعی حرکت کر رہا تھا۔ ابھی پچھلے کچھ روز سے صلاح الدین کی تصویریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک اے ٹی ایم مشین سے پیسے چوری کرتے ہوئے کیمرے کو منہ چڑھانے والا صلاح الدین پولیس کی حراست میں پراسرار حالات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں اس نے ایسا کیا جرم کر دیا تھا کہ اسے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے؟ صلاح الدین کا جرم بے حد سنگین تھا اور اس کی سزا یقیناً یہی تھی، وہ غریب تھا۔ صلاح الدین کی موت پر لوگ یوں چیخ رہے ہیں جیسے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہو، مگر یہ واقعہ تو نہایت معمولی ہے، روزمرہ کا معاملہ ہے۔ پولیس کی حراست میں لوگوں کا قتل، ماورائے عدالت ہلاکتیں، کیا یہ کوئی اچھوتی بات ہے؟ ہمارے یہاں تو کئی پڑھے لکھے دوست تک چوری یا رہزنی کے جرم پر سزائے موت تجویز کرتے ملتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں آج کی طرح مختلف جرائم پر مختلف سزائیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ عموماً کسی جرم کی صورت میں انصاف کرنے والوں کے سامنے خیال یہ ہوتا تھا کہ اس جرم پر سزائے موت دی جائے یا نہیں۔ ہم شاید ابھی اسی دور میں ہیں۔ ہمارے ہاں کسی معاملے کی مذمت کے کچھ لوازمات ہیں، جب تک وہ پورے نہ ہوں ہم مذمت نہیں کرتے۔ ہمارے اندر انسانیت، ہمدردی، رحم اور ان جیسے دیگر جذبات ابھرنے کے لیے اچھی کوالٹی کی تصاویر، بربریت والی ویڈیوز یا کم از کم سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مواد درکار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ اس واقعے پر میں نے ایک تفصیلی ویلاگ بھی کیا تھا، جس میں نہ صرف واقعے کی مذمت کی گئی تھی بلکہ تب نون لیگ کی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس وقت طاہر القادری صاحب باقاعدگی سے اس واقعے کی برسی کے موقع پر ہر سال دارالحکومت میں دھرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے یا کسی اور مقام پر مظاہرہ کر کے ماڈل ٹاؤن میں غیر ضروری طور پر ریاستی طاقت کے استعمال کی وجہ سے جان دینے والوں کے لیے انصاف مانگا کرتے تھے۔ تب عمران خان بھی باقاعدگی سے اس معاملے پر بات کرتے نظر آتے تھے، انصاف کا مطالبہ کرتے نظر آتے تھے، مگر اس بار 17 جون کو اس واقعے کی 5ویں برسی نہایت خاموشی سے گزر گئی۔ نہ طاہر القادری کا کوئی احتجاج نظر آیا، نہ عمران خان کا کوئی ایک سطری بیان۔ ماڈل ٹاؤن واقعے کے متاثرین کا جرم بھی صلاح الدین والا ہی تھا، وہ غریب لوگ تھے۔ ابھی چند دن پہلے ایک معمولی چوری پر ایک بچے کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس کا جرم کیا تھا؟ جرم واضح تھا، وہ غریب تھا۔ کچھ عرصے قبل ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں سندھ میں کسی وڈیرے کے غنڈے ایک ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اس لڑکی اور سر پیٹتی ماں کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور بھی صلاح الدین والا ہی تھا، وہ غریب تھے۔ اشفاق احمد نے کہیں لکھا تھا، کیا کہا تھا کہ مسلم لیگ کو انتخابات میں شکست ہوئی تو جناح صاحب نے مسلم اسٹوڈنٹ سے کہا کہ وہ گھر گھر جا کر مسلمانوں کو مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا کہیں، کیونکہ دوسری صورت میں پاکستان نہیں بنے گا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں گیا تو وہاں بالے نام کا ایک شخص تھا۔ میں نے کہا اب مسلم لیگ کو ووٹ دینا کیونکہ صرف اسی صورت میں پاکستان بن سکے گا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا پاکستان بنے گا تو میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا؟ مجھے کچھ سجائی نہ دیا تو میں نے کہا کہ بالے اس وقت تجھے کورٹ کچہری اور تھانے میں اوئے بالے کہہ کر پکارتے ہیں نا، جب پاکستان بن جائے گا تو تجھے اقبال صاحب کہہ کر پکارا کریں گے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بالے سے بڑا شرمندہ ہوں کیونکہ وہ بالا پاکستان بننے کے بعد بھی بالا ہی رہا۔ ساہیوال میں کچھ عرصے قبل سانحہ پیش آیا۔ اس سانحے میں غریب گھر کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ان 3 معصوم بچیوں کی شکلیں تو ابھی بھی کبھی کبھی میری نگاہوں میں گھوم جاتی ہیں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم غربت تھا، اور غریب کے لیے ہمارا رویہ طے شدہ ہے، اور یہ رویہ آج کا نہیں، شروع دن کا ہے۔ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی میں غریب اور متوسط طبقے کے کتنے لوگ تھے؟ بنگال کے لوگوں سے نفرت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ ہماری نگاہ میں وہ خطہ غریب تھا۔ پاکستان کے تخلیق سے لے کر اب تک ایک خاص طبقے نے اس ملک کا خوب فائدہ اٹھایا، خوب کمایا۔ اس طبقے کا اقتدار پر قبضہ بھی ویسے ہی رہا، اختیارات اور وسائل پر گرفت بھی ویسے ہی رہی، اور مظلوموں اور غریبوں کا استحصال بھی ویسے ہی جاری رہا۔
کہیں سیاستدانوں کی شکل میں، کہیں چودھریوں کی شکل میں، کہیں محافظ کے روپ میں بندوق برداروں کی شکل میں، کہیں سرداروں کی صورت میں، کہیں زمینداروں اور افسروں کی شکل میں۔ جہاں جو طاقتور ہے اسے کمزور کو کچلنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اکاڑا کے کسانوں کا واقعہ تو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے۔ ان کسانوں کے خلاف فوج نے خود آپریشن کیا تھا، اور ان غریبوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے تھے۔ جرم ظاہر ہے، واضح تھا، یہ غریب لوگ تھے۔ اس ملک میں شروع دن سے ہی یہ طے کر لیا گیا تھا، بالکل برطانوی راج کی طرح، کہ دو طبقات برابر رہیں گے، برقرار رہیں گے۔ ایک بالا طبقہ جس کا کام استحصال کرنا ہوگا، اور دوسرا عام طبقہ جسے خاموشی سے اس استحصال کا شکار ہونا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اگر غریبوں میں سے کوئی اتنا طاقت پکڑنے لگا تو اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے طبقے میں شامل کر لیا جائے گا، تاکہ وہ بھی استحصال کے اس کھیل کا حصہ بن جائے اور یہ استحصال جاری رہے۔ اگر کسی شخص نے غریبوں کے ساتھ ہی رہنے کی کوشش کی، بکنے سے انکار کیا، تو اسے مٹا دیا جائے گا، تاہم استحصال کا نظام اسی طرح جاری رہے گا۔ اور صلاح الدین کا واقعہ تو چلیے پنجاب میں پیش آیا۔ خود جرم کرنے والوں کے ہاتھوں بنائی گئی ویڈیوز آپ نے اور ہم نے دیکھ لی تو شور مچ گیا، مگر بلوچستان اور قبائلی علاقوں یا سرائکی خطے یا دیگر علاقوں میں اس سے زیادہ بھیانک واقعات نہ تو تصویری صورت میں ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ان کے سیاسی فوائد ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اس لیے وہاں کئی صلاح الدین یا اس سے بھی زیادہ شدید نوعیت کے معاملات اور اشخاص کتنی آسانی سے مس ہوتے ہوں گے۔ کراچی میں سرفراز نامی لڑکے کا واقعہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو کی صورت میں کچھ برس قبل دیکھا ہوگا۔ کس طرح رینجرز کے ایک اہلکار نے اسے چند انچ کے فاصلے پر گولی مار دی تھی، اور پھر وہ تڑپتا رہا، لہو بہتا رہا، وہ اسپتال جانے کی بھیک مانگتا رہا، مگر اسے کسی ذبح کیے گئے جانور کی طرح مرنے دیا گیا۔ آپ کو اور ہمیں اگر ملک کے دیگر حصوں میں صلاح الدین جیسے واقعات کی ویڈیوز اور تصاویر موصول نہیں ہو رہی، تو یہ مت سمجھیے کہ وہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے کسی واقعے میں کہیں انصاف ہو بھی تو بھی یہ نظام کا کرشمہ نہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر شور مچ جانے یا اور اس کی وجہ سے عوامی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دلیل سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور طاقت سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ معاشرہ جنگل کے معاشرے کا روپ دھار لے تو طاقت خود دلیل بن جاتی ہے۔ صلاح الدین کو بازوؤں سے پکڑ کر اسے روئی کی طرح دھونے والوں کو 100% یقین تھا کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جا سکتے۔ اس لیے تو وہ اس تشدد کے دوران ویڈیوز بھی بناتے رہے، اور بعد میں وہ ایک دوسرے کو بھیج کر ہنستے رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک انسان کو ذلیل اور پامال کر کے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ کہے اصل میں صلاح الدین اور ان جیسے سینکڑوں واقعات پر نہیں، بلکہ اس نظام پر ہے۔ یہ نظام جس میں غریب ہونا خود جرم ہے، عدالت لگ چکی ہے، جج بیٹھ چکا ہے، کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کوئی ثبوت یا شواہد درکار نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی اپیل نہیں، کچھ ضروری نہیں۔ صلاح الدین کو غریب ہونے کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے، لاش ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی، اور اس پر خاموشی کا کفن پھینک دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں اس مردہ نظام کی لاش سے تعفن پھوٹنے کا اندیشہ ہے۔